تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین کرام، اس سے پہلے ہم حدیث جبریل کا مطالعہ کر رہے تھے اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ جبریل امین علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اسلام کے بارے میں بتایا تو جبریل امین علیہ السلام انہوں نے کہا، صدقتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعجب بھی ہوا، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ انسانی شکل میں یہ جو سوالی ہے یہ انسان نہیں ہے بلکہ ایک فرشتہ، بلکہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں۔ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوسرا سوال کیا وہ یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان، عقیدہ اور سوچ اور فکر، اس کے اندر جو چیزیں دین ہیں وہ یہ ہیں کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو بتایا کہ انسان کا عقیدہ، انسان کی سوچ اور انسان کی فکر کے اندر بنیادی چیز اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کی کتابوں اور اللہ کے رسولوں علیہم السلام پر ایمان لانا ہے، قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کی نشاندہی فرما دی کہ بندہ جو وہ مومن کہلانا چاہتا ہے یا مومن ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایمان ہو کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ سب برحق ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے فرشتے جتنے بھی ہیں وہ سب برحق ہیں اور اللہ نے ان کی ذمہ داری جو بھی سپرد کی ہے وہ اس کو ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے جتنے بھی رسول ہیں، انبیاء علیہم السلام ہیں، وہ سب کے سب سچے تھے، اور اس حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ بنا دیا گیا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کی شان کو کم نہیں کرتے۔ ہمارے لیے تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی شان برابر ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور عقیدے کے حوالے سے جبریل امین کو بتایا کہ آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، یعنی انسان اس دنیا کے اندر بے مقصد نہیں بھیجا گیا، بلکہ یہاں پر وہ جو اچھا کرے گا روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے اچھے عمل کی بہترین جزا عطا فرمائیں گے، اور اگر اس نے خطا کی تو یقیناً اس بات کا امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطا پر اس کی گرفت کریں گے اور اسے سزا دیں گے، سوائے اس کے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ کسی کو معاف کرنا چاہیں تو یہ ان کا اختیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے باب میں جو آخری چیز فرمائی اور وہ بڑی کمال کی چیز ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کے اندر اچھا یا برا جو کچھ بھی ہو اس پر ایمان رکھنا۔ سامعین کرام، یہ ایک بڑی ہی حوصلہ افزا بات ہوتی ہے کہ جب ہمیں کوئی خوشی حاصل ہو تو ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ ہم اس خوشی کو حاصل نہیں کر سکتے تھے، یہ خوشی ہمیں عطا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اگر ہم پر کوئی پریشانی آئے، ہم پر کوئی دکھ آئے، ہم پر کوئی بیماری آئے
یا کوئی بھی مشکل پیش آئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کو دور کرنے والا اور اس سے اچھی چیز دینے والا وہ میرا پروردگار اور اس کی ذات ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھنا شعبہ اسلام کی اور ایمان کی ایک بڑی ہی کمال چیز ہے، اور یہ انسان کو مطمئن کر دیتی ہے کہ تو کیوں پریشان ہوتا ہے، تیرا پروردگار موجود ہے، وہ تیرا خیال رکھے گا اور تیری سرپرستی کرے گا۔ جبریل امین کے علیہ السلام کے اس سوال کے نتیجے میں ہمیں اللہ کی کتب، اللہ کے رسول، روز قیامت اور اس کے ساتھ ساتھ تقدیر پر ایمان، یہ ہمیں سکھلا دیا گیا۔ سامعین کرام، ہمارے ایمانیات ہمارے دین کا ایک شعبہ ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلے سبق میں عرض کیا تھا کہ ہمارے جتنے بھی ظاہری اعمال ہیں وہ سب اسلام کہلا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاں ایک مستقل شعبہ بنا جس کا نام علم الفقہ تھا، اور ہمارے فقہاء نے جتنے بھی ہمارے ظاہری اعمال تھے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، قرآنی آیات اور اپنی فکر کے ساتھ انہوں نے ہمارے لیے احکام وضع کیے۔ لیکن جو ہمارا ایمانیات کا شعبہ ہے اس کی بھی ایک مستقل روایت ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہمارے ہاں ایک علم الکلام کے نام سے یا علم العقائد کے نام سے وہ بنا، اور وہ الحمدللہ آج تک جاری ہے۔ علم العقائد یا علم الکلام، اس علم کے اندر ہماری ایمانیات کے موضوعات زیر بحث آتے ہیں۔ علم العقائد کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم اللہ کو رب تو مانتے ہیں، لیکن کس طرح سے رب مانتے ہیں کہ وہ وحدہ ہے، لا شریک لہ ہے، وہ احد ہے، وہ الصمد ہے۔ یہ سارے ہمارے ایمان سے متعلقہ جتنی بھی بحثیں ہوتی ہیں اور جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے ہاں ایک مستقل شعبہ ہے جس کو ہم علم عقائد کہتے ہیں۔ علم کلام بھی اسی شعبے سے متعلق ہے، اور علم کلام کے اندر ہمارے ہاں وہ لوگ جو ہماری ایمانیات پر اعتراض کرتے ہیں ان کا جواب دیا جاتا ہے، وہ لوگ جو اللہ کو رب نہیں مانتے ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ جو سوالات ہوتے ہیں ان کے متعلق جوابات دیے جاتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام سے متعلقہ جو سوال کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب علم الکلام کے اندر اور علم عقائد کے اندر ان مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ ہماری دینی روایت کا ایک حصہ علم فقہ ہے اور دوسرا حصہ علم کلام یا علم العقائد ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ موضوع جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو باتیں سنی ہیں اللہ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ باتیں ہمارے لیے اور ہمارے بزرگوں کے لیے نفع بخش ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین، جتنے بھی سامعین ناظرین اس کو سن اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سب کی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ الہ العالمین، ہمارے بہن بھائی جو دنیا کے اندر اس وبا کے اندر پریشان ہیں، اللہ ہماری سب کی پریشانی کو آسانی کے اندر تبدیل فرما دیجئے۔ اے اللہ، سننے والوں کی جتنی بھی جائز حاجات اور دعائیں ہیں، اللہ پاک اس مجلس کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی برکت سے اللہ ہماری سب مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔